مرزا غلام احمد کے بارے میں غور سے سنیے گا. 30 نقطے ہیں, میں پڑھوں گا اور اس کو ترجمہ کروں گا, اور یہ چیز آپ لوگوں کو اگر سمجھ آ جائے تو کوئی شخص گمراہ نہیں ہو سکتا اس معاملے میں. پہلا پوائنٹ, برتھ پلیس انڈیا, پاکستان بارڈر پنجاب, اس کی پیدائش. کیپٹل امرتسر, گولڈن ٹیمپل گرداسپور, ضلع پٹیالہ, محلہ قادیان. یہ کون تھا؟ یہ پیدا ہوا تھا ادھر. برتھ 1839 میں پیدا ہوا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ یہ شخص کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں, اس کی وجہ بائبل سے تعلق ہے. یہ آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گا, ابھی آپ رک جائیں سنتے جائیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیوں ذکر کر رہا ہوں میں. تیسرا پوائنٹ, میرج ایٹ دا ایج آف 12 ود حرمت بی بی ان 1852. حرمت بی بی سے شادی کی 1852 میں. کس نے؟ مرزا غلام احمد نے. 1857 میں اس کا ریلیجیس جرنی سٹارٹ ہوا, دینی جرنی سٹارٹ ہوا. اس نے اپنا سفر سٹارٹ کیا. کس کا؟ دین کا سفر سٹارٹ کیا. ایک لوکل مولوی سے سیکھی گرامر, کہ مجھے عربی کی گرامر سکھا دو. 1864 میں اپنے باپ کی پینشن لے کے بھاگ گیا. سمجھ آئیے؟ پینشن لے کے بھاگ گیا. آفٹر 1864 اپنے آپ کو کہتا میں مبلغ ہوں اسلام کا, میرے سے بڑا کوئی نہیں ہوں, مبلغ ہوں اسلام کا, آ چکا ہوں. 1857 میں جو میوٹنی کی وار ہوئی تھی برٹش میں, آپ کو پتہ ہے 1857 وار ہوئی تھی انڈیا میں, تو اس نے آ کے یہ چیز پرپوز کی اور کہتا ہے کہ برٹش ڈھونڈ رہا تھا کہ یار کوئی بندہ ملے نا جو جنگ شنگ نہ کرائے, جہاد نہ کرائے آپس میں, اچھے لوگ ملے. تو مرزا نے کہا میں ہوں, مجھے سلیکٹ کرو گورنمنٹ, مجھے سلیکٹ کرو, میں آپ کی ہیلپ کروں گا. برٹش گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ میں مسلمانوں کو ٹھنڈا کروں گا, آپ مجھے سلیکٹ کرو. 1871 میں وہ کہتا ہے کہ جی مجھے لے لو, میں آپ کے ساتھ ہوں, میں آپ کا غلام ہوں, سرونٹ ہوں. کیا پوائنٹ نوٹ کیجئے, یہ بہت امپورٹنٹ باتیں کر رہا ہوں, یہ سٹیپ بائی سٹیپ بتا رہا ہوں آپ کو میں. پوائنٹ نمبر 9, 1877 میں پوسٹل ڈپارٹمنٹ نے اس پہ کریمنل کیس کر دیا. پوسٹل والوں کے ساتھ کو جھگڑا کیا, اس کو کیس کر دیا. کس کے اوپر؟ اس شخص کے اوپر. یہ سیرت دیکھیں آپ, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سیرت تھی؟ کافروں کے منہ سے صادق الامین, کہ سچے شخصیت. اور اس کی کیا شخصیت آ رہی ہے؟ کبھی پوسٹل والوں سے پھڈا ہو رہا ہے, کبھی باپ کی پینشن لے کے چرا رہا ہے. اچھا 1879 میں کہتا ہے he proclaimed to be having a revelation from Allah, کہتا ہے مجھے اللہ نے وحی دی. کب؟ 1879 میں. کیا کہ 4 والیومز لکھو کتابوں کے. اللہ نے کہا 4 کتابیں لکھ, والیوم لکھ, اور اس کی کتابوں کی والیوم اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے ریویل کی. 4 والیومز. براہینی احمدیہ کہتا ہے اس کی کتاب لکھی, کہتا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے 4 پوائنٹس لکھے, کہتا ہے کہ جی یہ مجھے اللہ نے کہا لکھو. اور آپ کو پتا ہے یہ کتاب پوری نہیں ہوئی آج تک, اس کے 4 والیوم پورے نہیں ہوئے اس سے. میں نے اس کو کہا لکھو, یہ اللہ کی کمانڈمنٹ سے بھی ناکام ہو گیا. 10 پوائنٹ. پھر پروکلیم کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا کہ شادی کر شاہ جہاں بیگم سے دوسری, اور 3 بیٹے ہوں گے اس سے. یہ سنتے جائیں آپ لوگ, ابھی آپ لوگ سنتے جائیں بس. 11واں پوائنٹ, پھر اس نے پروکلیم کیا کہ میری جسمانی طاقت ختم ہو رہی ہے, میں اب اچھا نہیں رہا. تو کہتا خدا نے مجھے کہا کہ تم ایک دوائی لو, تیاق الہی. اور آپ کو پتا ہے وہ دوائی کیا تھی؟ اوپیم, مریجوانا, ڈرگز. اس کو نام دیا اس نے اس طرح کر کے, اور وہ ڈرگز تھا اوپیم. اوپیم لیتا تھا اور اپنے آپ کو اسٹرانگ بنانے کی کوشش کرتا تھا. جی, according to him, he said that's a sexual power, but actually it was an opium. 12 point. In 1891 رات کو پروکلیمڈ کرتا ہے کہ میں مریم بن گیا ہوں, مریم, اور میں نے اپنے آپ کو پریگننٹ کر دیا, اور میرے پیٹ میں ہی عیسیٰ ہی پیدا ہو گیا ہوں. And impregnated by God, اور 10 months 10 مہینوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جسٹیشن کا پیریڈ تو 9 months ہوتا ہے نا انسان کے اوپر, یہ 10 مہینوں میں پیدا ہوا. یہ کہتا ہے میں 10 مہینوں میں پیدا ہوا. کہاں لکھا ہے؟ کشتی نوح, روحانی خزائن, والیوم 19, پیج 87 to 89. پوائنٹ 13, 1891 میں پہلی احمدیہ موومنٹ انڈیا میں اس نے بنائی. پوائنٹ 14, 1893 میں کمالات اسلام میں روحانی خزائن, پیج والیوم پیج 548 میں کہتا ہے anyone who does not believe, کوئی بھی تم میں سے ہو جو یہ یقین نہیں کرتا
کہ آئی ایم سینٹ بائی اللہ, کہ میں اللہ سے بھیجا گیا ہوں, وہ تمام جو ہے فحاشہ عورت کی اولاد ہے. کہاں کہتا ہے یہ کتاب میں؟ خزائن, آپ کو بتا دیا, روحانی خزائن والیوم 5 پیج 548, کمالات اسلام. یہ بات لکھی ہے, میں نے خود پڑھی ہے, کتاب میں پڑھی ہے. یہ میں آپ لوگوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ فتنہ ادھر بہت زیادہ ہے, اور آپ لوگوں کو یہ بنیادی بات پتہ, یہ بنیادی ہتھوڑے ہیں, یہ ان کے سر پہ مارو گے نہیں آگے نہیں اٹھیں گے. 1893 میں عبداللہ خان عتیم ایک کرسچن تھا, جس سے بیچارے یہاں بھی بیٹھے تھے, بھاگ گئے, کرسچن تھا, ڈیپیوٹی کمشنر. اس نے ایک ایونجلسٹ تھا, اس نے مرزا کو چیلنج دیا کہ مجھ سے مناظرہ کر, اس بات ہے مناظرہ کرو. مرزا کو غصہ چڑھا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو شخص ہے نا, یہ بہت لوگوں کو نا کنورٹ کر رہا ہے. یہ جو شخص ہے نا عبداللہ خان عتیم, یہ کرسچن تھا, مسلمان نہیں تھا. تو یہ چیز اس کو ہضم نہیں, تو اس نے, مرزا نے کہا اس کو کہ تم 15 مہینوں میں مر جاؤ گے. کیا ہوا, 15 مہینے گزرے, اس کا کام اور بڑھ گیا, اور وہ جا کے سب کو مٹھائیاں بانٹ رہا تھا. دیکھو یہ جھوٹا نکلا بندہ. کہاں لکھا ہے؟ جنگ مقدس, روحانی خزائن والیوم 6 پیج 293. 16واں پوائنٹ, 1896 میں 17 جولائی کو وہ کہتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ سنیے, کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی تھی وہ نعوذ باللہ فحاشہ عورت تھی. اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فحاش عورتوں کے قریب رہتے تھے. اب میں آپ کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ بات اس نے کہاں سے نکالی ہے. یہ بھی کہہ رہے تھے نا کرسچن, آپ بےزتی کرتے ہیں, ہماری بےزتی کرتے ہیں. جان چیپٹر 8 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پروسٹیٹیوٹ, ایک فحاش عورت کو بچا رہے ہیں, اور وہ فحاش عورت اپنے بالوں سے ان کے پاؤں صاف کر رہی ہے. اچھا, اب پوائنٹ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد نے یہ بات کہی کہ اس وجہ سے, کیونکہ وہ بائبل سے اس نے لی تھی, اس نے کہا اس وجہ سے کیونکہ ان کی نانی جو تھی وہ نعوذ باللہ غلط ریلیشن سے آئی تھی. آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو بات ہے نا جان چیپٹر 8 میں, یہ اب بائبل میں نکال دی گئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ تحریف تھی. مرزا کو نہیں پتا تھا یہ تحریف تھی. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ 50 سال بعد یہ بندہ جھوٹا ثابت ہو گیا, 1000 سال نہیں, 50 سال بعد ہی. 50 سال پہلے اس نے یہ بات بولی کہ جی یہ وجہ اس کی یہ ہے کیونکہ بائبل سے یہ چیز نظر آتی ہے. بائبل والے اسکالر کہتے ہیں یہ بات موجود ہی نہیں تھی بائبل میں, اور اس کو پتا نہیں تھا. 1897 انکم ٹیکس والوں نے چارج کر دیا اور لیٹر لکھا. اس نے لیٹر لکھا 1898 میں انٹر ٹیکس والوں کو, گورنمنٹ کو لیٹر لکھا, کہتا ہے ٹو برٹش سیڈ, او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, کہتا او ڈیئر برٹش گورنمنٹ, I am self-appointed and self-cultivated seedling of British Raj. میں آپ ہی کا بیج بویا ہوں, میں آپ ہی کا ہی بندہ ہوں, کیا آپ مجھے کیوں انکم ٹیکس کے چارج کر رہے ہو؟ 1900 آ گیا, اس نے کہا جہاد ختم, منسوخ, ختم کر دو اس کو, حکم دے دیا, اور کہتا میں اللہ کا نبی بھیجا ہوا ہوں, نعوذ باللہ, اس بات کو لاؤ ختم کر دو, اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. 1902 میں کہتا ہے 8 نومبر کو کہتا ہے کہ میں نعوذ باللہ نبی ہوں, قرآن کی روشنی میں, حدیث کی روشنی میں نہیں. خود بتا رہا ہے کہ میں قرآن سے ثابت ہوں. بھلا کہاں سے؟ سورہ صف کی آیت چیپٹر 61 ورس 6, جہاں پہ کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے, اس کا نام احمد ہوگا. کہتا ہے میں قرآن سے ثابت ہوں, حدیث سے نہیں, کیونکہ حدیث سے ثابت کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی نا, کیونکہ حدیث تو واضح ہے. کہتا ہے کہ میں, اور ہاں پھر کہتا ہے کہ if any حدیث which contradicts, کہتا ہے کوئی بھی حدیث جو اختلاف کرے میری بات سے, میری باتوں سے یا میری بات کے اوپر, کہتا ہے میں اس کو پھینک دوں گا ایک کچرے کی طرح, گندے کاغذ کی طرح اس کو پھینک دوں گا. کہاں کہا؟ زمیمہ نزول مسیح, روحانی خزائن والیوم 19 پیج 140, دیکھ لیجئے گا, حوالے ہیں, ریکارڈ ہو رہے ہیں. 1903 میں منارت المسیح واز اسٹیبلش, ایک اس نے مدرسہ بنا لیا. 21 میں 1905 میں جنت البقیع بنائی, نقلی, فیک جنت البقیع بنا کے منارت القادیان کے پاس, اور کہتا ہے کہ جو شخص ادھر دفن ہوگا وہ جنتی ہے. 1907 مجموعہ اشتہارات ایڈیشن نمبر 3 پیج 578 to 580, اس نے چیلنج دیا مولانا ثناء اللہ امرتسری, ایک اسکالر تھے, ان کو چیلنج دیا, کہتا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو تم مر جاؤ گے, اگر میں جھوٹا ہوا تو میں کولیرا سے مروں گا, کولیرا جو ہیضہ ہوتا ہے اس سے میں مر جاؤں گا. کس نے کہا؟
मिर्जा गुलाम अहमद ने कहा। किसको? सनाउल्लाह अमृतसरी को। मिर्जा मर गया 1908 26 मई को कॉलेरा से, और उसका जो फादर इन लॉ था, मिर्जे का फादर इन लॉ सुसर, उसने कहा कि आखिरी अल्फाज मिर्जा के थे, आई हैव अ कॉलेरा, मुझे हैजा हो गया है अब्बा जी। एंड मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी 40 साल तक जिंदा रहे आगे, और सारी की प्रोफेसीज झूठी निकली। मैं अक्सर मौलाना आसिफ साहब से कहता हूं कि जो अहमदीज हैं, कादियानी है, ये कभी भी मिर्जे की सीरत पे बात नहीं करेंगे, ये उसकी सोच पे बात करेंगे। सोच कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए, उसकी सोच थी, ये चीजें उसकी सोच थी, उसकी सोच खत्म करनी है। करैक्टर तो है ही नहीं ना, करैक्टर तो है ही कोई नहीं, सोच को खत्म करो, सोच। 24 पॉइंट 1899 जून कहता है कि मुझे बशारत हुई अल्लाह से कि मेरा बेटा होगा और वो मेरे बाद खलीफा बनेगा, नबी बनेगा, नाउजुबिल्लाह, सक्सेसर। लेकिन वो बच्चा 8 साल में मर गया। 25 पॉइंट When his wife was pregnant, उसकी बीवी हामला हुई 1903-1904 में, और उसने प्रोफेसीज दी, उसने बशारत दी कि अब मुझे बेटा होगा और ये बहुत अच्छा वाला होगा, परफेक्ट वन, ये A1 बच्चा निकलेगा। अब बेटे की जगह बेटी हो गई और 1 साल बाद मर गई। 1907 16 सितंबर कहता है कि मुझे एक बच्चा होगा। कब? 1907 16 सितंबर को बशारत दे कि मुझे अब बच्चा होगा, बीवी हामला ही नहीं हुई। 27 अक्टूबर 1907 कहता मुझे वही मिली कि मेरे घर एक बेटा होगा और उसका नाम यहया होगा। मिर्जा ही मर गया बेचारा। 28 फिर कहता है कि मैं, जी थैंक यू, शुक्रिया, हाँ वो मैंने फंड बिल्कुल लाइन। 28 पॉइंट कहता है कि मैं नबी से इक्वल हूं, नाउजुबिल्लाह, इक्वल। कलिमाए हक पेज 113। 29 पॉइंट कहता है ज़मीमा नज़ूल मसीह, कहता है कि अल्लाह मेरे पास आता है और मेरे अंदर मिलजुल जाता है, ऐसे मिक्स होके फिर मैं वही देता हूं, वही देता हूं, वही देता हूं। 30 पॉइंट हकीकतुल वही वॉल्यूम 22 कहता है कि ये 11 आयात कुरान की मेरे लिए नाजिल हुई, नबी के लिए नहीं। सुन लो वो आयात, याद रखिएगा। सूरत आले इमरान चैप्टर 3 वर्स 31, जिसमें अल्लाह फरमाता है जिसने मुझे मोहब्बत की, जो मुझसे मोहब्बत करता है, नबी से मोहब्बत करता है, कहता है ये मेरे लिए नाजिल हुई थी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सूरह नंबर 7 आयत 17, सूरह नंबर 9 आयत 33, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 3, सूरह 36, सूरह यासीन की आयत नंबर 3, सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 1 चैप्टर 17, सूरह फतह की आयत नंबर 1 चैप्टर 48 वर्स 1, सूरह फतह की आयत नंबर 10, सूरह अन-नज्म चैप्टर 53 वर्स 9, और सूरह रहमान और रहमान वर्स नंबर 1, सूरह 73 वर्स 15 और सूरह 107 वर्स 1। ये तमाम बातें कहता है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाजिल नहीं हुई, बल्कि मेरे लिए नाजिल हुई है। ये सिर्फ बताने का मकसद ये है कि ये हथौड़ा है। सवाल के बाद तो सवाल जवाब में आपको मौका मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं, तो इस फितने से बचना चाहिए। ये पेपर्स मैं इनको देता जाऊंगा और ये इसकी प्रिंट आउट निकाल के उर्दू और इंग्लिश में बांटेंगे, ताकि आप लोगों को ये बुनियादी नुक्ते पता हो और आप इनसे सवाल करें। और इसी वजह से मैंने आपको ये बात बोली ना कि क्या रिलेशन था क्रिश्चियन और इसका, समझ आ गया ना। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है हिदायत दे और इस पे चलने की कोशिश करे, और ये जो अभी हुआ है इसको इग्नोर कर दें, ये होता रहता है। आप अपना काम ना छोड़ें, किसी को बदज़न होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई हस्ती थी, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सूरह कलम की आयत है चैप्टर 68 वर्स 4, कि आप जो सबसे बेस्ट एक पैमाना है। तो जब हमारे नबी ने मुंह अपना खोला था तो क्या हुआ था उनके साथ? किसी ने एक्सेप्ट किया था? नबी पाक ने फरमाया मेरे सीधे हाथ पे तुम सूरज रख दो, उल्टे हाथ पे चांद रख दो, मैं नहीं रुकूंगा कि अल्लाह एक है। और उनको हिजरत करनी पड़ी। तो बेस्ट एग्जाम्पल ने जब अपना मुबारक अल्फाज निकाले तो काफिर पीछे बढ़ गए। इसका क्या मतलब हुआ कि आप जो मर्जी कर लें, काफिरों को आपसे नफरत होगी, ये तमाशे चलते रहेंगे।
لیکن یاد رکھیں ساتھ ساتھ اچھے مسلمان بھی ہیں، اچھے کرسچنز بھی ہوتے ہیں جن کے دل بدلتے ہیں، تو اس لیے ہمیں ایکسرسائز کرنی چاہیے. تو میں اب اپنا یہ لیکچر ختم کرتا ہوں. باقی جس کو کوئی سوال جو ہے وہ سوال کرے اور انشاءاللہ میں اس کا جواب دوں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.